ذرا اس پہ ہم نے ابھی نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا، چوئی صاحب اس پہ بھی آتے ہیں۔ تاشفین مجھے ایک چیز بتائیے گا، جس طرح چیئرمین سینٹ کے جو الیکشنز تھے حکومت واک اوور کر گئی اپوزیشن کے اوپر، جو ابھی فیٹف کی 2020 کا بل پاس ہوا حکومت واک اوور کر گئی، سو اس وقت جو یہ بنایا ہے انہوں نے، کیا اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اسی طرح واک اوور کر جائے گی یا ایک ٹف ٹائم اب حکومت کو ملنے جا رہا ہے اگلے کچھ دنوں میں؟ جی ہاں جی، دیکھیں منصور، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کی اے پی سی کے اوپر آپ نے بات کی، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اے پی سی دیکھیں حکومت اپوزیشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے حکومت چلانے میں بھی، اور حکومت کے ساتھ وہ تعاون بھی کرتی ہے، اس کے خلاف بھی جاتی ہے، لیکن جمہوریت کے لیے اور ملک کی مفادات کے لیے اور ملک کے تعمیری جو کام ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ ہم بھی ظاہر ہے اس کو ویلکم کرتے ہیں اگر اس قسم کے رول میں اپوزیشن ہوتی ہے تو۔ لیکن آج کی اے پی سی کے اوپر میں کہوں گی کہ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کی اے پی سی کا ایجنڈا کیا تھا؟ یہ اس قسم کا ایجنڈا تھا جو اے پی سی کو بلا کے بعد میں سوچا گیا کہ پبلک اور میڈیا کو ایجنڈا بتانا کیا ہے، کیونکہ جو ایکچوئل ایجنڈا تھا وہ تو اس قابل نہیں تھا کہ وہ میڈیا اور پبلک کے سامنے بیان کیا جاتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ جھوٹ مطلب ایک حد تک چل سکتا ہے، ہم عوام کو، پبلک کو، میڈیا کو، پاکستانی قوم کو اس طرح سے بار بار بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس طرح سے عوام ہماری اب اتنی ناسمجھ نہیں ہے کہ وہ آپ کی چیزوں کو، آپ کے ہتھ کنڈوں کو سمجھ نہ رہی ہو۔ یہ اے پی سی بلانے کا ایجنڈا صرف اور صرف اپنی کرپشن چھپانا تھا اور ان چیزوں کے اوپر تھا کہ جی احتساب نہ کرو یا منی لانڈرنگ بل پاس نہ کرو۔ اب یہ آخری موقع ہے کیونکہ اپوزیشن کے پاس، کیونکہ 6 مہینے بعد سینٹ ہونے جا رہا ہے تو اور اکثریت انشاءاللہ آ رہی ہے اس پارٹی کی، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اب اس ٹائم میں جو کرنا ہے کر گزرو، اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو یہی ٹائم میں بچا لو۔ وہ پریشانی، وہ افراتفری جو آج آپ نے ان کی شکلوں پہ دیکھی ہوگی جو اے پی سی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے تو ایسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ عجیب پریشانی کے عالم میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اب کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور مجھے تو اس اے پی سی کے اندر بھی اتحاد یا اتفاق جیسی کوئی چیز نظر آ نہیں رہی تھی، کیونکہ نیچرلی یہ سب پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے نہیں، دل سے نہیں ہے۔ اچھا لیکن شروع سے جو یہ باتیں کرتے رہے، جی تاشفین مجھے آپ سے ہی سوال ہے، مجھے ایک چیز بتائیے گا، جس طرح آپ بتا رہی ہیں بالکل آپ کی بات، کل ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے حکومت کے جو وزراء تھے، حکومت کے جو مشیر تھے اور بہت سارے ان میں سے جو نان الیکٹڈ بھی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آج نواز شریف صاحب کی تقریر ہوگی تو پیمرا اس کے خلاف ایکشن لے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ صبح تقریر جو تھی آصف علی زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی بھی تمام چینلز نے دکھائی، تو یہ کیا ایٹ دا لاسٹ مومنٹ کوئی ڈیسیژن ہوا یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک تھا، حکومت کی اس کے اندر بائنگ تھی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیزوں کو چھپایا کیوں جائے۔ یہ تو پی ایم کا ڈیسیژن تھا کہ جو بھی آپ نواز شریف صاحب اور یہ کہنا چاہتے ہیں وہ سرے عام دکھایا جائے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ عوام کو ہم چاہتے ہیں کہ عوام جج کرے کہ کس طرح یہ لوگ منہ پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا کہ جی بڑا کارنامہ تھا ان کا ویڈیو لنک کے تھرو خطاب، واقعی بڑا کارنامہ تھا۔ کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو نامزد مجرم ہیں ان کو ویڈیو لنک کے تھرو خطاب کروایا جائے، اور اس طرح سے جو بیماری کا بہانہ بنا کے یہاں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو وہ ویڈیو لنک کے پر بالکل صحت مند نظر آئیں، اور وہ مطلب ایک فراڈ تو یہی ظاہر ہو جاتا ہے اس کے بعد جو کچھ بولا گیا ان ویڈیو لنکس میں، جو تقریریں کی گئیں ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک جھوٹ۔ اب دیکھیں پبلک کو ہم چاہتے ہیں کہ پبلک خود جج کرے، خود انالائز کرے، ہم اپنی رائے پبلک کے اوپر مسلط کسی صورت نہیں کرنا چاہتے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ان سب جو لوگ بھی یہ تقریر، ایون اے پی سی کے لوگ بھی جو یہ تقریریں سن رہے تھے، وہ بھی جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ پریشان تھے کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تو شاکر آپ سیانا ہے، ساڑیاں شکلاں ویک ساڑے حال نہ پوچھ، وہ والا حال تھا ان کا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چوئی صاحب مجھے ایک چیز